چاہیے। بشرا بی پر بہت سارے جو ہے الزامات لگائے کہ بشرا بی کے کہنے پر جو ہے سرکاری جو وزراء ہیں وہ بچیوں کو لے کر جاتے تھے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے، اس میں کتنی حقیقت؟ پر عمران خان کی حکومت میں بشرا بی کے خلاف، عمران خان کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیے، ان کے منہ کالے کیے، ان کے جوتے مارے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آ جائے۔ جیلوں میں 10 سیل میں عمران خان عورتوں کو قید کرواتا تھا، جن کو قتل کرواتا تھا، وہ تو عذاب الہی کا شکار ہو چکی حکومت خود شامل ہو گئی چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں۔ بشرا بی کے آرڈرز مجھے دیے جاتے تھے، مفاہمت بیان حاصل ہے، یہ ہر پارٹی میں موجود رہے گا، اور بہت بڑا الزام ہے یہ۔ یہاں پر بچوں اور بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں سرکاری سرپرستی میں استعمال کیا جاتا ہے، جن کو جعلی شادیوں کے نام پر بیچا جاتا ہے، جن کو انلیگل ڈونیشن لے کر طاقتور بااثر افراد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اکثر لڑکیوں کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ رابعہ علی۔ ناظرین، کاشانہ دارالعلومہ جنسی اسکینڈل کے حوالے سے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ سابق سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ویلفیئر ہوم کی سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ انہوں نے عمران خان پر، بشرا بی، راجہ بشارت، افضل چیمہ، ان سب پر جو ہے بے شمار الزامات اور کافی ان کے انکشافات ان کے بارے میں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ظاہر کیے۔ ان سے جانتے کہ ان جو انکشافات ہیں، الزامات ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کاشانہ جنسی اسکینڈل ہے یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، لیکن آپ کو آج ہی، جب عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے، تو آج کیوں آپ نے پریس کانفرنس کی، آج کیوں آپ کو یاد آیا؟ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ میں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد درخواستیں دی ہیں یا اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ پورا پاکستانی میڈیا اور پاکستانی قوم گواہ ہے کہ میں نے 4 سال سے عمران خان کی حکومت کے خلاف میں سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہوں، اپنی درخواستیں دے رہی ہوں، اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ آرمی چیف کو میری پہلی درخواست 5 مئی 2023 کو گئی، اور دوسری درخواست 3 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری سے پہلے دی گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد میں نے کوئی درخواست نہیں دی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد میں نے آواز اٹھائی ہے۔ میرا مقصد یہاں پر آ کر یہ بات کرنا کہ عمران خان کاشانہ اسکینڈل میں انوالو ہے، بشرا بی انوالو ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جیل میں بھیج دیا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ توشہ خانہ میں اصل چور کون تھا۔ بشرا بی جس کے احکامات پر توشہ خانہ کے گفٹ بیچے گئے، وہ تو اب بھی آرام سے زمان پارک میں بیٹھی ہیں۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ کاشانہ جیسے اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے سرکاری فلاحی اداروں کا، یتیم خانوں کا، جہاں پر بچوں اور بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں سرکاری سرپرستی میں استعمال کیا جاتا ہے، جن کو جعلی شادیوں کے نام پر بیچا جاتا ہے، جن کو انلیگل ڈونیشن لے کر طاقتور بااثر افراد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اکثر لڑکیوں کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ کاشانہ دارالعلومہ جنسی اسکینڈل میں لاتعداد ثبوت ہیں، لاتعداد ایویڈنسز موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں جن بچیوں نے میڈیا پر بیانات ریکارڈ کروائے جنسی کاروبار میں استعمال ہونے کے، محکمانہ انکوائریز میں بیانات ریکارڈ کروائے، ان تمام لڑکیوں کو کاشانہ سے غائب کیا جا چکا ہے۔ 2 لڑکیوں کائنات اور ساجدہ کو قتل کیا گیا ہے، مجھ پر فائرنگ کروائی گئی۔ جو قتل کیا گیا ہے اس میں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو میں نے اپنی جان پر کھیل کر کائنات کا اس وقت پوسٹ مارٹم کروایا جب عمران خان کی حکومت میں اس کو بغیر غسل دیے ہوئے کفن پہنا کر دفنانے کی تیاریاں تھیں۔ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ قتل سٹارویشن آنے کے بعد آج تک اس کے قتل کی FIR درج کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی رپورٹ میں درج ہے کہ کئی ہفتوں تک نہ اس کو پانی دیا گیا تھا، نہ اس کو کھانا دیا گیا تھا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا، نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا۔ عمران خان کی بنائی گئی ریاست مدینہ میں کاشانہ کی کائنات کو بھوکھا پیاسا رکھ کر قتل کروایا گیا۔ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد عمران خان کی حکومت میں کائنات کی FIR درج نہیں ہونی چاہیے؟ بشرا بی پر بہت سارے جو ہے الزامات لگائے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ثبوت بھی ہو۔ آپ نے یہ کہا کہ بشرا بی کے کہنے پر جو ہے سرکاری جو وزراء ہیں وہ بچیوں کو لے کر جاتے تھے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے تھے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ عمران خان کی حکومت کا کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر سامنے آیا، سب سے پہلے فرسٹ لیڈی نے مجھے رابطہ کیا کاشانہ کی یتیم بچوں کو انصاف دلانے کے لیے۔ وہ وہاں پر وزٹ بھی کرنے آئے تھے؟ جی، وزٹ بھی کیا اکتوبر 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد، اور اس کے بعد وہاں پر عمران خان کی حکومت خود شامل ہو گئی چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں۔ بشرا بی کے آرڈرز مجھے دیے جاتے تھے مفاہمت بیان حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت کے حق میں، جس پر میں نے انکار کیا تو پھر میرے کو فائرنگ کروائی گئی ہے، جھوٹی FIRs کروائی گئی ہے، قانونی طور پر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ کاشانہ اسکینڈل میں ایک سپرنٹینڈنٹ کاشانہ دارالعلومہ ایک چھوٹی سی افسر کو لے کر فرسٹ لیڈی خود میدان میں آ گئیں، عمران خان کے منسٹرز وزراء خود میدان میں آ گئے ایک ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو بچانے کے لیے، جو عمران خان کے ایما پر عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر چائلڈ ابیوز کا گھنونا کاروبار کروا رہی تھی۔ اور اسی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو میری دی گئی درخواست کے بعد سیکرٹری امرین رضا کی تحقیقاتی رپورٹ میں کاشانہ کی یتیم بچوں کے جنسی کاروبار میں ملوث ثابت ہونے پر نوکری سے نکال دیا گیا۔
کاشانہ میں کس عمر کی بچیاں جو ہیں وہاں پر رہتی ہیں؟ 7 سال سے لے کر 18 سال تک، اور جو لوارث لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 18 سال کے بعد بھی کاشانہ میں ہی رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ تو وہاں جو جن بچیوں کی شادی کروائی جاتی ہے، جن بچیوں کا نکاح کروایا جاتا ہے، تو کیا وہاں جس طرح وہاں پر سپرنٹینڈنٹ تھی، آپ پوری تحقیق پوری جو ہے چھان بین نہیں کیا کرتی تھی؟ مجھ سے پہلے کاشانہ میں 25 سے زائد لڑکیوں کی شادیاں کروائی گئی، جن کا مجھے کوئی ریکارڈ نہیں ملا، جس میں میں نے محکمہ سوشل ویلفیئر کو بھی انفارم کیا کہ کاشانہ کی بچیوں کے کوئی نکاح نامے موجود نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ کاشانہ میں کہ یہ 25 شادیوں کا معاملہ ہے، 20 شادیوں کا معاملہ ہے، سینکڑوں لڑکیاں ہیں جن کی جعلی شادیوں کے نام پر بیچ دیا گیا۔ ان تمام بچیوں کے جو لوارث تھی، ان کے علاوہ بچیوں کے گارڈینس موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ کا کام، محکمہ سوشل ویلفیئر کا کام ان بچوں کی شادیاں کروانا نہیں۔ ان اداروں کا مقصد، یتیم خانوں کا مقصد ان بچیوں کو پڑھانا، لکھانا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا ہے۔ لیکن ان اداروں کو کوٹھی خانے کے طور پر چلایا جاتا تھا۔ میں نے وہاں پر سپرنٹینڈنٹ کا چارج سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی، روزانہ کی بنیاد پر دینی اور دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا، بچیوں کے لیے ویکیشنل کلاسز سٹارٹ کیں، وہاں پر بچوں کو بہترین سیکیور ماحول دیا، وہاں پر ان کے لیے CCTV کیمراز لگائے، اور یہی میرا جرم بن گیا۔ میں اس چائلڈ ابیوز کے کاروبار کا حصہ نہیں بنی۔ آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہاں سے کاشانہ ویلفیئر سے جو بچیاں ہیں وہ زمان پاک جاتی تھی، تو زمان پاک آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا انہیں نشانہ بنایا جاتا تھا یا انہیں استعمال کیا جاتا تھا وزراء کے ذریعے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر، جس کی CCTV یہ کب فوٹیج کی بات ہے؟ 30 مارچ 2019 کو میرے سپرنٹینڈنٹ پر یہ 2019 کی بات ہے، لیکن زمان پاک جو ہے وہ 2022 اور 23 میں جو ہے سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ 19 کی بات کہہ رہی ہیں؟ نہیں، عمران خان کی رہائش گاہ اس وقت بھی زمان پاک میں تھی، لیکن اس وقت اس طرح کے احتجاج، اس طرح کے جلسے نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے محکمانہ وہاں پر اس طرح لڑکیاں جایا کرتی تھیں۔ محکمانہ انکوائریز ہوتی رہی، جس میں بچوں نے تمام بیانات اپنے ریکارڈ کروا رکھے ہیں، جو طاہر رشید چودھری کے پاس اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے پاس موجود ہیں۔ ان بیانات کی وجہ سے ہی، جس میں لڑکیوں نے تمام تر جنسی ہراسمنٹ کے بارے میں بیانات ریکارڈ کروائے، کاشانہ سے عمران خان کی حکومت نے ان تمام بچیوں کو اغوا کروا دیا۔ کاشانہ کی کائنات اور لوارث کے کائنات کے قتل کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑا ثبوت تھی عمران خان کی حکومت کے کاشانہ دارالعلومات جنسی اسکینڈل کے خلاف۔ اگر عمران خان کی حکومت کاشانہ اسکینڈل میں انوالو نہیں تھی، تو پھر کیوں کاشانہ سے جنسی درندگیوں کی شکار لڑکیوں کو غائب کیا گیا، کائنات اور ساجدہ کو قتل کروایا گیا، مجھ پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کروائے گئے، فائلنگ کروائی گئی، غیر قانونی طور پر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت سے تو مجھے امید تھی کہ کاشانہ اسکینڈل میں انصاف دیا جائے گا۔ اس وقت تو عمران خان حکومت میں تھے، تو آپ اپوزیشن پارٹیز کے پاس نہیں گئے کہ شاید وہ میری آواز بن جائے، اور اب وہی اپوزیشن پارٹی جو ہے حکومت میں ہے، تو اب آپ نے ان کے لیے کتنی آواز اٹھائی، اور اب آپ کو کیا امید ہے کہ کیا آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ کاشانہ دارالعلومات جنسی اسکینڈل کا مرکزی مجرم اجمل چیمہ، جس کو بچانے کے لیے عمران خان کی پوری حکومت اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے عمران خان کی پنجاب حکومت کو گرانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا، اور وہی اجمل چیمہ نون لیگ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر انصاف کیسے ملے گا؟ تو وہ استحکام پاکستان ہے، یہ دلال ہے، یہ ہر پارٹی میں موجود رہے گا، اور بہت بڑا الزام ہے یہ۔ وہ ہر پارٹی میں موجود رہے گا، اور عمران خان کی طرح پاکستان استحکام پارٹی کو بھی اجمل چیمہ کی نحوست لے ڈوبے گی۔ اس کے ساتھ یتیموں لوارث بچیوں کی آہیں ہیں، بد دعائیں ہیں۔ آخری سوال، آپ کے اوپر بھی جو ہے تشدد کیا گیا، آپ نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھا گیا، میری جو ہے اس طرح برہنہ ویڈیوز بنائی گئی، آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ تو یتیم بچیوں کا جو ہے سہارا بنی ہوئی تھی، ان کی آواز اٹھا رہی تھی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا؟ اسی جرم میں تو میرے ساتھ اتنا انسانیت سوز اور شرمناک سلوک کیا گیا کہ میں نے ان یتیموں لوارث بچیوں کے لیے آواز اٹھانے کی جرات ویڈیوز کیسے آپ کی کیوں بنائی گئی اور کس نے بنائی؟ میرے لاتعداد احتجاج کا ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے سڑکوں پر عمران خان کی حکومت میں بشرا بی بی کے خلاف، عمران خان کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیے، ان کے منہ کالے کیے، ان کے جوتے مارے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے آ جاتے۔ یہ عدالتوں سے بھاگ گئے، یہ میڈیا سے بھاگ گئے، یہ ہر فورم سے بھاگ گئے، محکمانہ انکوائری سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ مجھ پر جھوٹی خفیہ FIRs درج کروا کر مجھے جیل کے 10 سیل میں قید کرواتے، اور مجھے میری برہنہ ویڈیوز بنا کر مجھے بلیک میل کرتے کہ میں خاموش ہو جاؤں کاشانہ اسکینڈل پر اپنے احتجاجوں سے۔ اور پورا میڈیا گواہ ہے کہ جولائی 2021 کو جیل سے رہائی کے بعد میں نے اپنے سڑکوں پر ہونے والے تمام تر احتجاج بند کر دیے۔ اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی کسی سرکاری محکمے میں کام کر رہی ہیں یا کچھ بھی نہیں کر رہے؟
जस्टिस साजिद महमूद सैटी साहब लाहौर हाई कोर्ट ने मेरा नौकरी का केस वज़ीर आला पंजाब को भिजवा रखा है कि इस केस में सूरत के साथ ज़्यादती की गई है। एक तरफा इंक्वायरी करके झूठी रिपोर्ट निकाल कर झूठी कार्रवाई करके मुझे नौकरी से निकाला गया। जब तक मेरी सांस है मैं आखिरी दम तक इन यतीम और लवारिस बच्चों के लिए हर फोरम पर जाऊंगी, अदालतों में, मीडिया पर। तो पहले से ये केस चल रहा है। अब मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गई हूँ कि इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए, JIT बनवाई जाए। अभी आप क्या उनके लिए क्या करेंगे? इंसाफ मिल जाएगा आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था मेन? इंसाफ तो पहले ही हो चुका। जिन जेलों में 10 साल में इमरान खान औरतों को कैद करवाता था, जिनको कत्ल करवाता था, वो तो अज़ाब इलाही का शिकार हो चुका है। इन मज़ीद अदारों में आपको क्या लगता है ये मकाफात अमल है? बिल्कुल ये मकाफात अमल है। यतीमों लवारिस बच्चों की बददुआएं पूरी मीडिया पर रिकॉर्ड हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम ने सुनी, जिसने सबको हिला कर रख दिया। उन बच्चों की आहें, यतीम वो लवारिस बच्चों की बददुआएं इमरान खान का कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जेल तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने अफशा लतीफ़ की बातें सुनी। इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इनका कहना है कि उन बच्चियों को जो है इंसाफ दिलाकर ही मैं रहूँगी। इसी के साथ अपने उस राबिया अली को इजाज़त दिलाने के बाद